دیکھیے، انہوں نے ایک ادارے کا نام لیا جو ادارہ دیوبندی مکتب فکر اور تبلیغی مکتب فکر سے الگ ہے۔ وہ ادارے والے تیلگو میں، کناڈا میں غیر مسلموں کو قرآن شریف دیتے ہیں، تو کیا یہ قرآن شریف غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے جبکہ وہ پاک ناپاک، اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں؟ انہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ دیکھیے، غیر مسلموں کو کلام پاک کے ترجمے دیے جا سکتے ہیں اس غیر مسلم کو جس سے عہد و پیمان لیا جائے اور اس سے وعدہ لیا جائے کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کا قرآن ہے، اور جب تم اس کو چھو گے اور پڑھو گے تو پاکی کی حالت میں پڑھنا۔ اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ غیر مسلم مسلمان سے زیادہ اللہ کے قرآن کا اکرام احترام کرتا ہے، وہ مٹی سے ڈرتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتی سے ڈرتا ہے، تو اللہ کے قرآن کی عظمت اس کے سامنے بیان کی جائے وہ ضرور اس کا احترام اکرام کرے گا۔ تو بہرحال جو ادارے والے یہ کام کر رہے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ ایک اور بات کہ یہ ادارے والے تفسیر قرآن کے حلقے لگاتے ہیں، عورتوں کو فنڈ مہیا کرتے ہیں اور درس سے قرآن وغیرہ دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا اپنے مکتبہ فکر کے علاوہ اور مکتبہ فکر کے درس قرآن کے حلقوں میں اور دینی بیانات کے اجتماع میں ہمارے اکابرین جانے کی اجازت نہیں دیتے، پرکھنے کے لیے، آزمائش کے لیے بھی نہیں۔ یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ کوئی اختلافی بات نہیں کرتے، وہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، وہ خدا کی توحید کا بیان درس دیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ایک جو ہے سننے والا اگر کسی غیر مکتبہ فکر کی بات کو سننے کے لیے جائے تو سنتے سنتے اور اس کی مجلس میں جاتے جاتے اس سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے اور ہمارے اکابرین کے طرز عمل سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تقلید شخصی اہل سنت والجماعت کے یہاں واجب ہے۔ تقلید شخصی ایک فرد متعین کی تقلید کرنا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ایک فرد متعین کی اس لیے واجب ہے کہ آدمی کو اگر مطلق تقلید یعنی کسی بھی امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد ابن حنبل کی، تو آدمی تقلید میں بھی نفسانی خواہشات کی تباہ کرے گا، کبھی وہ مسلک کو جم کرے گا، کبھی وہ مسلک کو جم کرے گا۔ جیسے کہ غیر مقلدوں کا مسلک کیا ہے، ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق ہے۔ اب ہمارے پاس ایسے بہت کیس آتے ہیں کہ ہم غصے میں اٹھا کر 3 طلاق ہم نے دے دی۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ، یہ 4 ائمہ اور جمہور علماء مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تمام علماء کا متفقہ مسلک ہے ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہیں۔ اب اس مرد کو سوائے اس عورت کی علیحدگی کے اور اسے جو ہے چھوڑنے کے اور کوئی چارہ کار نہیں، وہ بھول کر دیا، وہ نشے میں دیا، وہ پیار و محبت میں دیا، وہ غصے میں دیا۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں جن کا مذاق بھی سچ اور جن کا سچ بھی مذاق، یہ جو ہے 3 جن کا سچ بھی سچ، یہ طلاق خلا، یہ طلاق اور نکاح اور غلام اور باندی کو آزاد کرنا ہے۔ تو اب یہاں یہ ہوگا کہ آزاد جو ہے تقلید کی اجازت دے دی جائے تو آدمی فوراً کنورٹ ہو جائے گا غیر مقلد میں۔ چلو میری جورو کو چھوڑتا نہیں، میں اس مسلک کے اندر ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک طلاق ہے اور اس مسلک میں اور 2 طلاق کی اور 2 گولیاں طلاق کی میرے بندوق میں وہ واپس ڈال رہے ہیں، تو آدمی اپنی جورو سے شہوت پوری کرنے مسلک بدلے گا۔ تو لہذا ہم نے جس کا دامن تھاما علماء دیوبند کا، ان کو چھوڑ کر کسی اور کے بیانات، ہم نے دامن تھاما تبلیغ کا، اس کو چھوڑ کر کوئی اور پارٹی، ہم نے دامن تھاما اہل سنت والجماعت کا۔ وہ فنڈ دیتے ہو، وہ بیواؤں کی مدد
کرتے ہو, وہ گھروں کے لیے چھتوں کی اسکیم کرتے ہو, وہ اسکول کا یونیفارم دیتے ہو, بالکل ضرورت نہیں ہے. اس سے آدمی کے اندر آزادی پیدا ہوتی ہے. دیکھیے یہ آزادی ایسی ہے کہ اس آزادی کے پلیٹ فارم پر آ کر آدمی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. یہ جتنے گمراہ فرقوں کے سرغنا ہیں, امیر ہیں, گرو گھنٹال ہیں, امام احمد رضا خان, حضرت ابو الاعلی مودودی اور باطل فرقے کے غلام احمد قادیانی, پکے سچے 100% حنفی تھے, مخلص تھے. ابو الاعلی مودودی بھی, امام احمد رضا خان بھی, غلام احمد قادیانی بھی, نذیر حسین بٹالوی بھی, اور یہ جو ان کے بڑے بڑے علماء تھے یہ پکے حنفی تھے. لیکن جب ان کو من چاہی مادر پدر آزادی ان کو ملی کہ بھائی امام ابو حنیفہ کون بھی, انہوں نے ہمارے جیسے ایک آدمی, جب انہوں نے تقلید کا خلاقہ اپنے گلے سے نکالا, آج دیکھ رہے ہو ابو الاعلی مودودی کو علماء اہل سنت والجماعت, علماء دیوبند ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. علماء اہل سنت والجماعت اور علماء اہل دیوبند, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ابو الاعلی مودودی صاحب کے ساتھ رہے, حضرت مولانا منصور نعمانی ان کے ساتھ رہے, حضرت مولانا علی میاں صاحب شروع میں ان کے ساتھ رہے. کچھ ایسی چیزیں دیکھی کہ بغاوت کر کر ان کو کہا کہ تم تائب ہو جاؤ, تم توبہ کر لو, تم اصلاح کر لو. پیغمبروں کے تعلق سے, صحابہ کے تعلق سے یہ لب کشائی اچھی نہیں, لیکن ضد ہٹ درمی کا برا ہو کہ انہوں نے ضد کی, ہٹ درمی کی, اور انہوں نے جماعت اسلامی کے نام پر ایک جماعت کی بنیاد انہوں نے ڈالی. آج یہ جماعت تو ہے لیکن اس جماعت جو ہے بے امیر جماعت ہے, یعنی فرضی عمرا تو ہے, یتیم جماعت ہے, پاورفل جماعت نہیں, طاقتور جماعت نہیں, بریلوی جماعت تو ہے, یتیم جماعت ہے. کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل فرضی مسائل, نبی کے حاضر و ناظر ہونے کا, نبی کے قادر مطلق ہونے کا, فاتحہ کا, چہلم کا, یہ مسائل کی بنیاد پر یہ بریلوی جماعت بنی ہے. یہ سب پکے حنفی تھے, اور انہوں نے جب تقلید کے قلادے کو نکالا, مادر پدر آزادی ملی, تو انہوں نے خود اپنا مسلک بنا لیا اور خود انہوں نے اپنی جماعت بنا لی. میں تو کہتا ہوں یہ زمانہ اتنا پرفتن زمانہ ہے, اتنا پرفتن زمانہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جو مسلمان رنڈیوں کا مزاج رکھتے ہیں, رنڈی کا مزاج کیا, وہ مرد کو چکی, وہ مرد کو چکی, وہ مرد کو چکی. تو کچھ مسلمان کیا کرتے ہیں, 2 جمعہ یہاں پڑھے, 1 جمعہ وہاں پڑھے, ایک مرتبہ کھٹا, ایک مرتبہ میٹھا, ایک مرتبہ کڑوا, ایک مرتبہ کھٹ, ایک مرتبہ نرم, ایک مرتبہ گالیاں, ایک مرتبہ پھول کی ہار. وہ کرتے ہی رہیں گے, بے موت مر جائیں گے, ان کو حق نہیں ملے گا. ایک عالم سے اپنا رشتہ جوڑ لو, ایک پیر و مرشد سے اپنا رشتہ جوڑ لو. بات سمجھ میں آئے, بات سمجھ میں نہ آئے, اسی کے دامن کو پکڑو, اسی پر بڑھ کر چلے جاؤ. غلط بتائے گا تو وہ ذمہ دار. جامع مسجد کے میناروں کو پکڑے ہو, اسی کو پکڑے رہو. سنی مسجد کو پکڑے رہو, اسی کو پکڑے رہو. یہ رنڈیوں کا کام کرو گے, ذرا یہاں بھی چکیں گے, ذرا وہاں بھی دیکھیں گے, نہیں, موت آ جائے گی, حق نہیں ملے گا. اسی مسجد کے اندر ایک صاحب یہیں پر بیٹھ کر سوال و جواب کی پرچیاں دے رہے تھے. بے ادبی کی انہوں نے, گستاخی کی انہوں نے. ایک باطل جماعت میں گئے, باطل جماعت نے ان کو امیر بنایا. یہ بھی بالکل باطل جماعت ہے. یہاں ایک پرچہ آیا, اس کو زکات دینا جائز, زکات تو کیا, اس کا مدد کرنا, اسے تعاون کرنا بھی ناجائز ہے. بالکل ایک باطل فرقہ ہے جو غیر اسلامی تشخص کو بڑھاوا دیتا ہے, علماء سے نفرت پیدا کرتا ہے, اسلامی آئیڈینٹیفائی کو وہ ختم کرتا ہے, ایک من مانے مسلک کو وہ فرمان چڑھاتا ہے. یہیں پر وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا. یہاں گزشتہ سال کسی نے سوال کیا, حضرت نہ جو ہے مسلح کا اکرام, نہ جانی ماس کا ادب, نہ آپ کا اکرام, نہ آپ کا ادب, نہ احترام, نہ اللہ کے گھر کا احترام, بعد میں آ کر پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں. انفرادی سمجھایا تو مانا نہیں. ختم قرآن کے موقع پر ایک صاحب نے کان پکڑ کر انہیں ذلیل کر دیا. اب انہوں نے اپنی بے عزتی محسوس کی کہ بھی باطل جماعت, اگر میں نورانی
مسجد کو چھوڑوں، اگر میں دیوبندی مسلک کو چھوڑوں، اگر میں تبلیغی اور سنیت کو چھوڑوں، باطل فرقے مجھے بادشاہ بنا کر رکھیں گے، مجھے 35-40 ہزار روپے تنخواہ دیں گے، مجھے اے سی مکان دیں گے، مجھے کار دیں گے، مجھے ڈرائیور دیں گے۔ میرے رب کی قسم، میں کوئی دھمکی کی بات، میں کوئی بڑپنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ باطل فرقوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اہل حق کو وہ خریدتے ہیں، ان کے زمینوں کی وہ بولی لگاتے ہیں۔ تو لہذا یہ لڑکا گیا، اپنے حلقے کا KFD کا امیر بنا، اس کی ٹوپی نکلی، ہیٹ آئی، اس کا جھبا نکلا، شرٹ آیا، اس کا پاجامہ نکلا، جینس پینٹ امریکہ کا اترن آیا، اور جماعت کی نماز گئی، علماء کے بیانات گئے، اب خود محدث بن گیا، اب خود مفسر بن گیا۔ 24 گھنٹے کی اندر کی رپورٹ، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ سلفیہ مسجد میں ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، مخلص ہو گئے۔ امام کا دامن چھوڑو گے، ایک عالم کا، میں نہیں کہتا کہ آپ 9 بلاک کے میناروں کو پکڑو، جس کو پکڑو اسے پکڑو رہو۔ مولانا خورشید انور صاحب کو پکڑا ہے، حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب کو پکڑا ہے، لیکن پکڑنے سے پہلے 1,00,000 مرتبہ سوچو۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، دیکھو کہ تم اپنی نماز کون سے امام کو دے رہے ہو، تم اپنے کان کون سے خطیب کو دے رہے ہو۔ اپنا کپڑا سلانے سے پہلے 100 مرتبہ نہیں سوچتے کون سی درزی کو دے رہے ہو، کیا اپنا دین ہر کسو ناقص کو دے دو گے؟ بیڑی پھونکنے والا، سگریٹ کا دم مارنے والا، گانجا مارنے والا، داڑھی کٹانے والا، چوروں کو بے پردہ بھیجنے والا، ایک جو ہے شہر کے اندر امام صاحب ہیں، سیکرٹری صاحب کو رکھو، کیبل کلیکشن گھر میں ڈالا ہے، بیڑیاں اس لیے پھونکتی کہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی بیڑی کی کھکار لیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ میں کہتا ہوں نماز کوئی، میں اللہ کی قسم کسی امام کسی عالم کی توہین نہیں، ہماری دعا رب کائنات انہیں ہدایت سے مالا مال کرے، انہیں برائیوں سے بچائے۔ آپ کی عقل کو کیا ہو گیا؟ عقل پر پردہ پڑ گیا، چارنے کی کتی لینے 4 دکان دیکھتے ہو، اور نماز جو دین کا ستون ہے اور دعوت و تبلیغ جو دین کی اساس و بنیاد ہے، یہ ہر کسی کو دے دو گے تم۔ اپنے گھر بہو لانے کے لیے پہلی لڑکی کو تم چن لو گے، وہ لڑکی میں خطر آئے، وہ خاندان میں خطر آئے، تب جا کر تم جو ہے کسی بہو کو ڈھونڈ کر لاتے ہو۔ نماز سستی ہے، اذان سستی ہے، قرآن کی تعلیم سستی ہے، جماعت تحریک سستی ہے کہ جس تحریک کو دیکھا آپ نے ووٹ دے دیا، جس نے اچھا بولا آپ اس کے پیچھے چلے گئے۔ دلیپ کمار نعرے والی پرجوش تقریر کرتا ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں بنگلور کے مساجد کے 90% خطیب دلیپ کمار کی تقریر ان کے سامنے، دلیپ کمار کی تقریر کے سامنے ان کی تقریریں بیکار ہیں، تو کیا آپ دلیپ کمار کی تقلید کرو گے، اتباع کرو گے؟ ہر چمکنے والی چیز سونا ہو جائے گی، ہر کھنکنے والی چیز جو ہے معیار بن جائے گی۔ اللہ نے سمجھ دی، اللہ نے عقل دی ہے، پہچانو حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اس لڑکے کو میں نے بتایا، دیکھو آج اس کا شکل دیکھو، آج اس کی داڑھی دیکھو، آج اس کے چہرے پر کالی نحوست کے دھبے، آئینہ ایمان کا لگا کر دیکھو، انجام دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایک دامن سے جب گائے اور بیل جانور یہ سوچ کر یہ میرا مالک ہے، میری آزادی کو اس نے چھین لیا، میرے ناکے میں رسی ڈال کر یہ کھوٹے سے باندھ کر رکھتا ہے، جب بیل اور بکری مالک کے کھوٹے سے ناکا توڑتی ہے اور گاؤں کے اندر جاتی ہے تو گاؤں کے بچے اس کو پتھر مارتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کوئی اس کے کان پکڑ کر کھینچا، کوئی اس کے پیٹھ پر سوار ہو گیا، کسی کھیت میں گیا وہاں کسان ڈنڈا مارا، جب تک یہ گائے اور بیل ناکے میں رسی ڈال کر مالک کے کھوٹے سے بنی تھی، سماج اس کو عزت دیتا تھا، معاشرہ اسے نگاہ میں بٹھاتا تھا، اس کی بولی لگتی تھی، اس کے خون اور دودھ کی قیمت تھی۔ اور جب اس نے ناکے کو توڑا اور اس نے رسی کو توڑا، بچہ اسے پتھر لے کر مارنے والا ہو گیا۔ کسی عالم سے ناطہ جوڑ لو، کسی پیر و مرشد سے اپنے آپ کو باندھ لو۔ اب
परखने का जमाना नहीं। ये आलिम में कितने किलो इखलास है, वो आलिम में कितने किलो तकवा है, जिसको मुनासिब समझो, लेकिन समझने से पहले करोड़ मरतबा परखो। उसकी आमदनी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी सवारियां क्या है, उसके घरेलू हालत क्या है, उसका खाना क्या है, वो दावतों को जाता नहीं जाता, वो दोस्ती किन लोगों से रखता है, वो पैसा कहाँ लेता है, कहाँ खर्च करता है, परखो और एक मरतबा देखो। तो जैसे आप तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहकर नमाज इमाम को दे देते हो, तो क्या मुझे पूछते हो क्या इमाम साहब तुमने गुस्ले जनाबत सही किया? क्या हजरत तुम ना मालूम कि गुस्ल के कितने फर्जा होती, क़ियाम के क्या आदाब है? दे दिया तो दे दिया, एक मरतबा दे दिया, आंखें बंद कर आप उसके नक्शे कदम पर चलो। अगर गलती होगी अल्लाह उसे पूछेगा, आपको नहीं पूछेगा। बहरहाल जो बातिल फिरके हैं केफी वगैरह, इनको ज़कात देना, इनके नक्शे कदम पर चलना और इनकी चीजों को अपनाना और इनकी मजलिसों में जाना बिल्कुल उलमाए मसलक अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है।